اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے علم کا خلاصہ جو ہے وہ اللہ کی پہچان ہے، یعنی علم کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے، اللہ کی پہچان حاصل کرے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یعنی کیا مطلب کہ اس کائنات کو بنانے والا ایک اللہ ہے۔ یہ سارے کے سارے علم کی انتہا ہے۔ اگر ایک بندہ سارا علم حاصل کر کے بھی اللہ کو نہیں پہچان سکا تو اس کا مطلب ہے اس نے کچھ نہیں حاصل کیا۔ تو اس اللہ کو پہچاننا ہماری منزل ہے، اور اس اللہ کو جو بندہ پہچان نہیں سکتا وہ مردود ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنا تعارف کرایا۔ مولانا الیاس نے اس دعوت کے کام کو شروع کیا تو انہوں نے اللہ کے تعارف سے ابتدا کی۔ پہلے جتنے بھی اولیاء اللہ تھے اس وقت کے یا اس سے پہلے، جو فقہا تھے، اولیاء اللہ تھے، جو نیک لوگ تھے، جو اصلاح کا کام کر رہے تھے، وہ اعمال کی فضیلت بتاتے تھے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ایک قدم پیچھے ہٹے اور انہوں نے اللہ کی ذات سے یہ شروع کیا۔ اس کی عظمت جو ہے اور اس کا جو تاثر ہے وہ انسان کے دلوں کے اندر بیٹھے، کیونکہ وہ اللہ کا تاثر اور اس کی عظمت جو ہے وہ بہت کمزور ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے وہ عمل پہ انسان نہیں آ سکتا۔ مولانا کی زبان میں لکنت تھی، لیکن ان کے بعد ان کے بیٹے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت وہ اعلیٰ لیول کا وہ ان کو دیا تھا، بولنے کا انداز بھی، اور انہوں نے پھر رخ بدلے۔ تو انبیاء کی بھی پہلی محنت لا الہ الا اللہ کا تعارف تھا کہ اعمال کو کرنے کے لیے اللہ کی عظمت اور اللہ کی جو بڑائی ہے وہ ہونا ضروری ہے، ورنہ قرآن پہ بھی عمل نہیں ہو سکتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر قرآن ایک دم نازل ہوتا تو لوگ اس کا انکار کر دیتے، یعنی سب سے پہلے توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، یہ سارے معاملات جو ہیں یہ جب بندے کے پختہ ہوتے ہیں تو پھر اس کے اندر، یعنی آپ دیکھیں شروع کا قرآن چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، آخری سپاروں میں اس میں توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، دلوں کو نرم کرنے والی آیات، چھوٹی چھوٹی آیات، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں۔ تو اس میں آپ دیکھ لیں آیت الکرسی آپ دیکھ لیں، اب یہ پورے قرآن کا جو آپ سمجھ لیں کہ سارے آسمانی کلاموں کا جو سردار ہے وہ قرآن ہے، اور قرآن کی سردار سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ کی سردار آیت الکرسی ہے۔ اور یہ جو آیت الکرسی ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ سب سے اعظم آیات ہے، اعظم آیات فی القرآن اسے کہا گیا ہے، اور سب سے ہیبت ناک آیت جو ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ سب سے ہیبت ناک آیت ہے اور سب سے پر امید افزا آیت، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، یہ آیت ہے۔ اسی طرح جنت والوں کے لیے جو خوشخبری والی آیت لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، اور دوزخ والوں کے لیے سب سے خوفناک آیت فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، یعنی ان کا عذاب بڑھتا رہے گا، چکھو مزہ اس کا۔ تو یہ مختلف آیات ہیں۔ جو سب سے عدل والی آیت ہے إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ، تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ اپنا تعارف جو ہے وہ سب سے زیادہ آیت الکرسی میں کرایا ہے، کہ ایک آیت الکرسی میں 21 دفعہ اللہ رب العزت کا جو نام ہے وہ مختلف انداز سے مختلف جو ہے نا وہ معنوں میں آیا ہے۔ اور آج ہم اللہ کو جانتے ہیں، عقلی طور پہ جانتے ہیں، لیکن دل کی تاروں پر وہ نغمہ بن کر اترے اور دل اس سے متاثر ہو، یہ نہیں ہو رہا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، آیت الکرسی میں آپ دیکھیں نا کہ وہ اصل مقصود یہ ہے کہ دل کے اندر جو ہے نا، جب اللہ کا اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جو ایمان والے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت وہ جو کہتا ہے نا کہ بالچوں میں گوئیں مسلمان بلرم کہ دانم مشکلات لا الہ را، اور یا یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بتر ہے بے یقینی۔ تو جو یقین ہے بنیاد ہے، جب یہ یقین انسان کے دل میں پختہ ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے ساری زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزارنا آسان ہوتا ہے۔
تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، الحی القیوم کو العلی العظیم کے ساتھ جوڑا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم کو ولا یؤودہ حفظہما کے ساتھ جوڑا ہے، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض کو وسع کرسی السماوات کے ساتھ جوڑا ہے، من ذا الذی یشفع عندہ ولا یحیطون بشیء من علمہ، یہ آپس میں یوں سمجھ لیں جوڑا جوڑا، اور پھر وہ ذات یعلم ما بین ایدیہم، ہر چیز کو جانتی ہے، ہر چیز کا آگے کا پیچھے کا علم اس کے پاس ہے، کہ وہ انہی اس آیت میں، اس آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری صفات بڑے احسن انداز سے اور بڑے خوبصورت انداز سے بیان کی ہیں۔ اصل میں یہ ہے قرآن کا حسن ہمارے اوپر کھول جائے اور ہم اتنی اس کی محنت کریں کہ قرآن پاک کی جو دنیا، یہ اصل میں کلام ہے، ایک کتاب تو بعد میں بنا ہے جب کتابی شکل میں، اصل میں یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ تو یہ جب اس انداز سے انسان کے دل کے اندر جو آئے گا نا، اللہ کی عظمت اور بڑائی آئے گی، پھر انسان، آپ قرآن کے واقعات بھی دیکھ لیں، آپ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، یہ واقعہ بتایا جا رہا ہے قرآن میں، تو سارے کا سارا علم زیرو ہو جاتا ہے، آگ جلاتی ہے لیکن یہاں پہ آگ بچا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اور واقعات ہمیں قرآن میں سنائے کہ اللہ کی ذات کیسی ذات ہے، کہ ابراہیم علیہ السلام دعوت دینے جاتے ہیں کہ میرا رب ہوا ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی، ان کا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں راہ گزرتے کو مار دیا اور جو پنجابی پھٹے چڑھے آتی انہوں لال تھا۔ اب انبیاء جدال نہیں کرتے، جھگڑا نہیں کرتے، انہوں نے حالانکہ اس پہ بھی وہ مناظرہ کر سکتے تھے، اس سے جدال ہو سکتا تھا، لیکن نہیں، انہوں نے یعنی اچھا راستہ اختیار کیا، ایک اور لاجک دے دی، ایک اور دلیل دے دی کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکال دے، تم مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ تو وہ مایوس ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کا واقعہ اسی طرح بتایا کہ کس طرح اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے، یعنی وہ اپنی روٹی پہ انگور نچوڑ کے تھوڑے دیر سستانے کے لیے لیٹے ہیں، اور اس سے پہلے یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ جو بخت نصر نے بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، کوئی ایک اینٹ بھی سلامت نہیں رہی تھی، تو یہ کیسے اللہ ان کو زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ نیند ان پہ طاری کر دی، موت دے دی۔ 100 سال بعد پوچھ رہے ہیں کتنا عرصہ آپ سوئے رہے؟ ان کا جی ایک دن، یا پھر دن کو دیکھا، ان کا نہیں کچھ زیادہ ہو سکتا ہے، کم ہو سکتا ہے، کہ نہیں میرا نبی تم 100 سال تک سوئے رہے ہو۔ تو یہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے، یہ اتنی بڑی ذات ہے کہ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ گدھا جو ہے، وہ کھوتا جو ہے، وہ مرا پڑا ہے، اس کا نام و نشان بھی نہیں ہے، اب وہ ان کے سامنے وہ سارا منظر دکھایا جا رہا ہے۔ تو یہ اللہ پاک قادر مطلق ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ یہ جب دل کے اندر بات آتی ہے، پھر آگے ابراہیم علیہ السلام 4 پرندے لیے، انہوں نے پوچھا نا کہ کیسے آپ زندہ کریں گے؟ کیف یحیی الموت، اولم تو کہ آپ کو یقین نہیں ہے، ایمان نہیں کرنی، بلا والا کے لیے یطمئن قلبی، کہ مجھے یقین تھا پر دل کے اطمینان کے لیے کہا فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے پکڑو، پھر ان کو گردنیں اپنے پاس رکھ لی اور ان کو چورا بنا کے پھینک دیا۔ اب وہ جب بلایا یا تین کسا، یا تو اڑتے ہوئے نہیں آئے، یعنی ایسے وہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں تاکہ ایک دم وہ اڑنے میں بعض دفعہ مشاہدہ صحیح نہیں ہوتا۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ مور کا جو سارا ہے انہوں نے وہ دوسرے کے سامنے کیا تو وہ نہیں ہو رہا، نہیں مل رہا، تو اس طرح اللہ رب العزت نے ان کو مشاہدہ کروایا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی جو ذات ہے، یہ بڑی کریم اور بڑی اعلیٰ ذات ہے۔ یہ یقین دل کے اندر جب راسخ ہو جاتا ہے کہ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اور پھر انسان کے لیے ساری کی ساری جو زندگی ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے مطابق گزارنا، وہ جو ہے اس لیے مسئلہ نہیں ہوتا۔